ارے مدینہ میں تڑپ کے کہا کہ کس محلے سے؟ کہا محلہ بنی ہاشم سے ہوں. قدموں میں گر کر کہا للہ اپنا تعارف کروائیے گا. میرے مولا نے کہا انا سفیر الحسین مسلم ابن عقیل، میں حسین کا سفیر مسلم ابن عقیل ہوں. جس مومنہ نے اس مسلم کو پناہ دی تھی، آج مسلم کے ذکر کے ساتھ اس مومنہ کا ذکر بھی اللہ نے زندہ رکھا ہے. سبحان اللہ. گھر میں آئے، عبادت میں مصروف رہے. مومنہ کا بدبخت بیٹا، شقی بیٹا. کل گفتگو ہو چکی ہے کہ اللہ کافر سے مومن نکالتا ہے، مومن سے کافر نکالتا ہے. اس بیٹے کو جب خبر ہوئی تو جا کر اطلاع دی ابن زیاد کو. صبح کے وقت 300 سخت ترین جنگجو بھیجے تھے اس نے. ابن زیاد نے ایک مسلم سے لڑنے کے لیے 300 جنگجو ابن اشعث ملعون کی سربراہی میں. اور جب یہ صبح پہنچے ہیں، اب میں مقتل سے پڑھ رہا ہوں، یرمون الدار بالحجار، طوعا کے گھر پر انہوں نے سنگ باری شروع کر دی، پتھر مارنا. مسلم باہر نکلنا چاہتے تھے، طوعا روک رہی ہیں، بولا گھر میں رہیے گا، باہر نہ جائیے گا. یہاں تک کہ دیکھیں مسلم کا وہ جملہ تو بڑا معروف ہے کہ جو خطبہ پڑھتے ہیں کہ اگر میں نے گھر میں رہ کر جہاد کیا تو تیری چادر محفوظ نہیں رہے گی. اور مسلم یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کسی مومنہ کی چادر اس کے سامنے چھین لی جائے. میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا کہ اے مسلم، کوفہ میں ایک مومنہ کا حجاب بچا لیا تھا. شام غریبہ علی و فاطمہ کی بیٹیاں بے مخنا و چادر، بیوی زینب کی چادر چھین کر چلا گیا. عزیزوں کلیجہ کٹ جاتا ہے تصور کرتے ہوئے بھی کہ کوئی بیوی کی چادر کیسے چھین سکتا ہے. اور مقتل میں یہ بھی لکھا ہوا ان ملعونوں نے آگ برسانا شروع کر دی طوع کے گھر پر. فخاف المسلم ان يحرقونه عليه البيت، مسلم کے دل میں خیال یہ آیا کہ اس مومنہ کا گھر جلا دیں گے. جو پہنچ گئے میں پہنچانا چاہتا ہوں. مسلم باہر آئے کہ کہیں کوئی ایک اور بی بی کا گھر نہ جل جائے. کہاں ہے اہل مصائب؟ اے مولا مسلم، مدینہ میں زہرا کا گھر جل گیا. میخ در جل چکی تھی، سیدہ دروازے کے پیچھے تھی. اب مجھ سے نہ پوچھو کہ وہ میخ کہاں پیوست ہوئی. عزیزوں بخل نہ کرنا نام سیدہ پہ روتے ہوئے، اس لیے کہ جب تک حسین کے عشرے میں بی بی کے مصائب نہ پڑھ لوں، نہ قرار آتا ہے نہ حق پورا ہوتا ہے. اب میں جملہ پڑھوں، اگر سن سکتے ہو. علامہ مجلسی نے لکھا ہے، سیدہ نے خود کہا فجمع الحطب علی بابنا، یہ خشک لکڑیوں کو لے کر میرے دروازے پر آ گئے. وآتوا بالنار، آگ لے کر آ گئے. کہوں یا نہ کہوں آگے مدد کرو گے میری. والنار تسعرہ وتصفح وجہی، بی بی کہتی ہے آگ نے میرا چہرہ جلا دیا. والنار تسعر وتصفح وجہی، آگ نے سیدہ کا چہرہ جھلسا دیا. سیدہ کہتی ہے یہ میں ساری باتیں پڑھ رہا ہوں، مسلم نے طوعا کا گھر بچایا تھا، چل نہ جائے. ارے کوئی حسن کی حسین کی ماں کا گھر بھی بچا. سیدہ کہتی ہے میں نے ایک ہاتھ دروازے پر رکھ دیا، میری آوازوں کو سن کر یہ ملعون کچھ قدم پیچھے ہٹ گیا، لیکن اس لعین نے خود اپنے خط میں جو حاکم شام کو لکھا ہے اس میں لکھا ہے کہ میں کچھ پیچھے ہٹا لیکن علی کی یاد آئی. جتنا میرے دل میں علی کا بغض تھا میں نے دل میں جمع کیا اور سیدہ کے گھر پر حملہ کر دیا. جملہ ایک یاد کرا دوں، مدینہ میں سیدہ کا گھر جلا، کربلا میں کیا کچھ جلا تھا؟ کربلا میں سیدہ کی بیٹی کا خیمہ جلا. نہیں ایک اور جملہ کہہ دوں، کربلا میں سکینہ کا کرتا جل گیا. یہ بچی بیابانوں میں پوچھتی رہی کوئی میرے دادا نجف کا پتہ بتا. بہرحال مسلم گھر سے باہر نکلے. عظیم الشان جنگ کی 300 جنگجو آئے تھے مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے، لیکن مسلم لڑتے رہے. ابن اشعث نے کہا ابن زیاد سے اور فوج بھیج. ابن زیاد نے کہا ایک شخص کو گرفتار کرنے کے لیے اتنی فوج؟
کہا کیا تو نے کسی مدینہ کی گلیوں میں پھرنے والے کو گرفتار کرنے بھیجا ہے؟ یہ ہاشمی شیر ہے. علی ابن ابی طالب. بہرحال مسلم کو دھوکے سے گرفتار کیا گیا, گڑھا کھودا گیا اور مسلم کو اس میں گرا دیا گیا. مسلم نے کہا ہاں اول خدعۃ, یہ پہلا خدعہ ہے, پہلا دھوکا ہے جو ہمارے ساتھ اس جہاد میں اب جو ہوا ہے. اس کے بعد جب مسلم اللہ جانے جیسے ہی گڑھے میں آئے ہیں, مجھے نہیں پتا کتنے نیزے اور تلواریں مسلم پر پڑی. دیکھو یہ سب شباہتیں سفیر حسین میں اور امام حسین علیہ السلام میں. حسین بھی غربت میں شہید ہوئے, مسلم بھی غربت میں شہید ہوئے. حسین پر تلواریں پڑی, مسلم پر بھی تلواریں پڑی. حسین بھی پیاسے مارے گئے, مسلم بھی وقت آخر پانی نصیب نہ ہو سکا. لیکن یہ ساری شباہتیں ہیں. حسین کا لاشا بھی پامال ہوا, مسلم کا لاشا کوفہ کی گلیوں میں پھرایا جا رہا تھا. وہی تو کوفہ کی گلیوں میں بیٹھ کر کہتی تھی ارے یہ سفیر حسین کا لاشا ہے, اسے ایسے گلیوں میں نہ پھراؤ. تو یہ ساری شباہتیں حسین کی شہادت میں اور مسلم میں. لیکن ایک فرق ہے, فرق یہ کہ جب مسلم کی شہادت کی خبر ملی, حسین نے کہا عباس ذرا مسلم کی یتیمہ کو تو بلا لینا. مسلم کی یتیمہ کو بلا لینا. سکینہ سے کہا اے بیٹی, وہ جو ہم نے آپ کو نئے گوشوارے دلائے تھے مسلم کی بیٹی کے کانوں میں گوشوارے پہنائے. لیکن کا مولا سکینہ کو کچھ دیر کے لیے دور کر دیجیے گا, اس لیے کہ بچی کے دل میں منظر بیٹھ جائے گا جب کوئی یتیم ہوتا ہے گوشوارے پہنائے جاتے ہیں. یہ مسلم کی بچی کا مقدر تھا, وہ حسین کی یتیمہ کا مقدر تھا. ایک جملے میں فرق بتلاؤں, مسلم شہید ہوئے, حسین نے پرسہ دیا. حسین شہید ہوئے, شمر نے سکینہ کو. مجھے کچھ جملے اور پڑھنے. مسلم کے بھائی بھی حسین کے ساتھ تھے. مولا حسین علیہ السلام نے مسلم کے بھائیوں کو جمع کیا, تاریخ میں ملتا ہے, کہا جاؤ تم اپنا حصہ دے چکے ہو, تمہاری ذمہ داری ختم ہو گئی, تمہارے گھر سے ایک شہید کافی ہے. مسلم کے بھائیوں نے سر جھکا کر کہا مولا اس بیابان میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے, کل رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا کو کیا وہ دکھائیں. اللہ اکبر. مسلم شہید ہوئے ہیں, 1 سال بعد تقریباً طفلان مسلم شہید ہوئے ہیں. زندان میں ڈال دیا گیا تھا دونوں بچوں کو. آج تاریخیں کہتی ہیں کہ 2 بچے وہ جو کوفہ میں تھے, وہ مسلم ابن عقیل کے ساتھ 2 بچے کوفہ میں, 2 بچے کربلا میں. بعض تاریخیں کہتی ہیں کہ نہیں, 4 بچے ماں کے ساتھ تھے کربلا میں, 2 شہید ہو گئے اور 2 مقتل میں شام غریبہ اپنا راستہ ایسے بھول گئے کسی بیابان میں کہ چلتے رہے یہاں تک کہ مسیب سے پکڑ لیا گیا. اللہ اکبر. ان دونوں بچوں کی زیارت کا جملہ السلام علیکم ایھا الغریبان ابن الغریب. دونوں غریب بچوں جو غریب کے بیٹے ہو, آپ پر سلام. السلام علیکم ایھا الذبیحان من نسل اسماعیل, 2 معصوم بچوں پر سلام جو نسل اسماعیل میں سے تھے جنہیں ذبح کر دیا گیا. اور محمد نواسے ہیں فاطمہ زہرا کے جن کا ذکر مجھے کرنا ہے. اسلام مسلم نواسے ہیں ام البنین کے, عباس ان کے ماموں ہیں. حسین کے بھانجوں کا ذکر آئے گا 2 دن بعد, آج عباس کے بھانجوں پر رو لینا. دیکھو یہ اتنے مظلوم تھے, اور محمد کم سے کم ان کا لاشا اٹھانے والا تو کوئی موجود تھا کربلا میں. ایک کا لاشا حسین نے اٹھایا, ایک کا لاشا عباس نے اٹھایا, لیکن محمد اور ابراہیم تو مظلوم وہ ہیں جن کا لاشا اٹھانے والا بھی کوئی موجود نہیں تھا. عزیزو جگر میں طاقت نہیں رہی, مجھے نہیں معلوم اتنا اثر آپ پہنچ رہا ہے. بہرحال جب ان معصوم بچوں کو نہر کے قریب لے کر آیا نا, حارث ملعون چاہتا ہے کہ سر کو تن سے جدا کر دے, پہلے ایک بھائی آگے بڑھا, اس سے پہلے سبحان اللہ اللہ رے خانوادہ اہل بیت بچے کہتے ہیں ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنی ہے. خدا کے پاس پہنچیں گے, 2 رکعت نماز پڑھیں گے.
لیکن بہرحال یہ ملعون آگے بڑھا, یہ چاہتا ہے کہ ایک بھائی کا سر تن سے جدا کر دے بڑے بھائی کا. چھوٹا بھائی آ گیا, کہتا ہے دیکھ تجھے مار دینا ہے نا, بڑے بھائی کو میرے سامنے نہ مار, پہلے مجھے مار لے, میرا سہارا ہے. چھوٹے بھائی کا سر تن سے جدا کرنا چاہتا ہے. بڑا بھائی آ گیا, کہتا ہے دیکھ یہ میری ماں رقیہ کو بھی برسا پیش کرنا ہے. مسلم ابن عقیل کی بیوہ ماں رقیہ, آپ ہمارا سلام قبول فرمائیے گا. میری ماں کو بڑا محبوب تھا. بہرحال پہلے بھائی کا سر تن سے جدا کیا, ایک حشر بپا ہو گیا خنجر کے تلے پر, ایک حشر بپا ہو گیا خنجر کے تلے پر. بھائی نے گلا رکھ دیا بھائی کے گلے پر, دونوں کا سر تن سے جدا ہوا. لاش کو نہر میں پھینک دیا گیا. پہلے بھائی کی لاش انتظار کرتی رہی جب تک دوسرے بھائی کی لاش نہ آ گئی. آخری جملہ کہنے لگا ہوں, زوجہ مسلم ابن عقیل قیدی بنا کر بی بی زینب کے ساتھ جب کوفہ کے بازار میں پہنچی, دارالامارہ پر مسلم کا لاشا نظر آیا. اے والی, بیوہ کا سلام قبول کر لے, ماں خبر دینے آئی ہے. میں یہ نہیں کہتی میرے سر پر چادر نہیں ہے, اس لیے چادر تو زینب کے سر پر بھی نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتی مجھے قیدی بنایا گیا, اس لیے کہ قیدیاں علی و فاطمہ کی بیٹیاں بھی ہیں. بس ماں بن کر پوچھ رہی ہوں, وہ بچے جو میرے حوالے کیے تھے میں نے حسین پر قربان کر دیے, وہ بچے جو آپ کے ساتھ تھے وہ کہاں پر ہیں؟ ماں ان کی خبر چاہتی ہے. ایک ماں کے لیے اگر بچہ شہید ہو جائے پھر صبر کرنا آسان ہے, لیکن ماں کو خبر ہی نہ ہو میرا بچہ زندان میں ہے یا میرے بچے کو ذبح کر دیا گیا. ماں ان کی شہادت کی خبر چاہتا, اسے بس تاب نہیں رہی, ماتم حسین.